جی دکان پہ بیٹھے تو جھوٹ، یہ الگ چیز ہے، لیکن شیطان نے گناہ نہیں کیا، اونلی نماز، اونلی سجدہ، اونلی رکوع، اونلی اوبیڈینس. He was the most obedient person. اللہ تعالیٰ کا بڑا فرما بردار اور اللہ ہی کو مانتا، اللہ ہی کو مانتا، کسی کی طرف خیال نہیں کرتا ہے. کبھی میلاد النبی نہیں منایا، کبھی 11ویں نہیں کیا، کبھی 12ویں نہیں، کبھی 22ویں نہیں. یہ بہت کرا. اچھا اب اللہ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. ابلیس الف بن گیا، میم محمد سے تعلق نہیں تھا ورنہ سجدہ بن جاتا. محمد کی میم اسے سجدے میں لے جاتی، صرف اللہ سے تعلق رکھا الف. سب فرشتے گر گئے، سب فرشتے گر گئے. کیوں؟ نور نبی سے ڈائریکٹ بنے تھے. کیا کہہ رہے ہیں؟ سید المعصومین کے نور سے ڈائریکٹ بنے تھے اور پہلے بنے تھے. جنات کی قسم سے تھا شیطان، جنات بعد میں آئے اس دنیا میں. ناری مخلوق، وہ نوری مخلوق، میرا نبی نوری مخلوق سے بننے والی فرشتوں کی جماعت، یہ بھی نوری مخلوق. تو نبی کے نور سے فوراً جو پیدا ہوئے، پہلے جو پیدا ہوئے، ان میں گناہ نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جھک گئے، معصوم بندے جھک گئے. سمجھ آ رہی بات؟ اب یہ اکڑ گیا ہو گیا. اب فرشتے انہوں نے سجدہ کیا، یہ اکڑ گیا. کون اکڑ گیا؟ عمل فرشتوں کے پاس بھی تھا. آپ لوگ نہیں سمجھ رہے؟ عمل فرشتوں کے پاس بھی تھا. تقویٰ، زہد، ورع، خدا کی فرما برداری یہ فرشتوں کے پاس بھی تھی. خدا کی فرما برداری شیطان کے پاس بھی، دونوں کے پاس تھی. لیکن یہ اکھڑ گیا، یہ سنور گئے. بگڑ گیا، یہ بن گئے. یہ فرشتے بن گئے، سنور گئے، مقام بلند ہو گیا. یہ بگڑ گیا. وجہ کیا؟ بہت غور سے سنیں. آج تک کسی نے نہیں بتائی ہوگی وجہ. بتائی ہوگی تو میں نے ہی بتائی ہوگی یا میرے کسی بڑے نے بتائی ہوگی. عمل دونوں کے پاس ہے، ایمان دونوں کے پاس ہے، توحید دونوں کے پاس ہے. فرشتے بھی خدا کو ایک مانتے ہیں، وحدہ لا شریک مان رہے ہیں. شیطان بھی وحدہ لا شریک مان رہا ہے. غلط ہے. عمل بھی ہے، ایمان بھی ہے، توحید بھی ہے، عقیدہ بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے حکم دیا، کیا بات ہے. جھک گئے فرشتے، بچ گئے. یہ شیطان کو حکم دیا، بگڑ گیا. عمل اس کے کام نہیں آیا، عمل ان کے کام آیا. ان کی نیکیاں رائے گا نہیں گئی، اس کی نیکیاں رائے گا گئی. وجہ کیا؟ ان فرشتوں کے پاس وسیلہ تھا. اس کے پاس وسیلہ خالی اللہ تھا اور اللہ کی فرما برداریاں تھیں. اب پہلے بار وسیلہ آیا. فرشتوں نے وسیلے کی اہمیت جان لی. اللہ نے وسیلے کی تعظیم کرنے کو کہا. سبحان اللہ. آدم تمہارا وسیلہ ہے، آدم تم سے افضل ہے. تم اس کی تعظیم کرو تو تمہاری سب عبادتیں قبول کروں گا. تعظیم کر لی، عبادتیں قبول ہوئی تو معلوم یہ ہوا بزرگان دین کے احترام سے، بزرگان دین کو وسیلہ ماننے سے، بزرگان
دین کی عزت کرنے سے عمل مقبول ہو جاتے ہیں، عمل برباد نہیں ہوتے۔ آدم کو سجدہ کر کے اللہ نے کہا تھا کہ آدم کو وسیلہ بناؤ، وسیلہ ان کے پاس آ گیا، آدم کو سجدہ کر لیا، مان لیا کہ یہ بڑا ہے، ہم چھوٹے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ نہیں میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے، معاذ اللہ۔ معلومات کیا حضرت آدم کو وسیلہ نہیں سمجھا کہ اس کا احترام کروں گا تو خدا راضی ہوگا۔ فرشتوں نے یہ گر جان لیا تو معلوم یہ ہوا وہاں وسیلہ نہیں تھا، شیطان کے پاس عمل بیکار ہو گیا، اور آدم کے پاس فرشتوں کے پاس وسیلہ ہے، اللہ والوں کی عظمت ہے، اللہ نے جنہیں قابل تعظیم بنایا ہے ان کا احترام ہے، بچ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عمل قبول ہو گیا۔ اسی لیے ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، کیا بس ہو گیا تقریر، بس ہو گئی۔ اس کی اینک کیسی ہے، ٹوپی کیسی ہے، تو کیا کرا تھا؟ بہت وقت ہو گیا، کیا وقت ہے؟ 2 بج گئے اور آپ کے چہرے پہ 12 بج گئے۔ 12 کیسے بھی ہوتا ہے، ٹائم معلوم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو کیا کرا تھا؟ بھول گیا حضرات، وسیلہ وسیلہ۔ اسی لیے دوستو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں، وسیلے کی بات کرتا تو بے ایمانوں سے نہیں کرتا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور اس اتقوا اللہ میں نماز آ گئی، روزے آ گئے، زکوٰۃ آ گئے، حج آ گئے، سب کچھ آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، عبادت کرتے رہو، ڈرتے رہو، نیکی کرتے رہو، ڈرتے رہو۔ یہاں نیکی ایسی ہے ڈر چلے گیا۔ تقوی کے 2 معنی ہیں، اللہ کی فرما برداری بھی تقوی، اللہ سے ڈرنا بھی تقوی۔ ڈرتے ہوئے نیکی کرنا ہے۔ یہاں عبادت آ گئی بھی، پوری عبادت کہاں آئی؟ پوری عبادت نہیں، نیکی کرو اکھڑتے رہو، اکڑتے رہو۔ اللہ کا ڈر چلا گیا، پھر نیکی آ گئی تو کیا آ گیا؟ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو، اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تقوی کے بعد کی منزل ہے اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو، اور اس کے بعد وسیلہ۔ تو ایمان اور تقوی سے بڑا مقام ہے وسیلہ۔ ابتدا ایمان ہے، انتہا وسیلہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔